کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کر رہے ہیں تو ہماری بہترین کوشش کیا مقابلہ ہے. میں بہترین نماز بھی پڑھ لوں اور اللہ اس کا بہترین اجر دے تو اللہ تو اس کا کم ترین اجر بھی دے تو وہ بھی میری بہترین نماز سے کہیں زیادہ ہے. بالکل تو کیا تقابل ہے میرے احسان اور اللہ کے احسان میں؟ اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرا احسان تو بہت حقیر سی چیز ہے. میرا بہترین عمل، میری ایکسلنس ایک بہت حقیر سی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان اس سے اعلیٰ کوئی چیز ہو نہیں سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک ایکویشن میں ڈال کے، ایک تقابل کر کے ہمارا رتبہ اونچا کیا ہے. تو ہمیں اس کا کتنا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہماری اتنے چھوٹے سے اعمال کو اتنا اونچا مقام دے دیا اللہ تعالیٰ نے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الرحمن پہ ہمارا مطالعہ جاری ہے، اور ایک بڑی اہم آیا بھی آگے آ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس میں کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو احسان کا کیا مفہوم ہے اور یہ کن معنوں میں قرآن میں اس کا معنی آیا ہے. پہلی بات تو اردو بولنے والوں کے لیے کلیئر کر دیں. احسان کا لفظ اردو میں جس معنی میں آتا ہے اس کے مفہوم میں اور عربی کے مفہوم میں فرق ہے. اردو کے بہت سارے الفاظ ہم عربی میں استعمال کرتے ہیں، عربی کے بہت سارے الفاظ، بلکہ الٹا ہے، عربی کے بہت سارے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن جب لفظ ایک ہی ہو اور وہ ایک زبان سے دوسری زبان پہ جائے تو کبھی کبھی اس کے معنی میں فرق آ جاتا ہے. تو ہمیں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ جب میں قرآن سنتا ہوں تو بہت سارے ایسے الفاظ جن سے میں پہلے ہی واقف ہوں اردو کی واقفیت کی وجہ سے، تو مجھے قرآن کسی حد تک سمجھ میں آ رہا ہے. وہ شاید بات بہت کم حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس میں غلطی کا امکان بھی بہت زیادہ ہے. احسان اس کی ایک مثال ہے. میں نے آپ پہ بڑا احسان کیا، آپ نے مجھ پہ بڑا احسان کیا. یعنی وہ ایسی چیز جو میں اس کا مستحق نہیں تھا اور آپ نے وہ میرے لیے کی. فیور جیسے کہتے ہیں نا، انہوں نے میرے ساتھ احسان کیا. آپ کا بڑا احسان ہوگا اگر آپ یہ کر لیں گے. یعنی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی اپنے فضل و کرم سے میرے لیے کچھ مزید کر رہے ہیں. رائٹ. احسان عربی میں احسنہ کے لغوی معنی پہلے تو ہیں کسی کے ساتھ بہترین سلوک کرنا. احسن الیہ، اس نے اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا. احسن فی عملہ، یعنی اس نے عمل جو کام کیا بہترین طریقے سے کیا. کوئی امپلائی ہے، اس نے اپنا کام بہترین طریقے سے کیا. کوئی کاریگر ہے، اس نے اپنا فن بہترین طریقے سے مکمل کیا، پروجیکٹ مکمل کیا. اس نے احسان دکھایا. احسان کا تعلق حسن سے ہے، یعنی اس نے کام خوبصورتی سے کیا، بہترین کیا اور خوبصورتی سے کیا. اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو لے کر قارون کو نصیحت دلوائی اپنی قوم سے، اس کی قوم سے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. تم بہترین کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بہترین کیا ہے، اور تم لوگوں کے ساتھ اچھا کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اچھا کیا ہے، اور تم لوگوں کے ساتھ خوبصورتی سے پیش آؤ جیسے اللہ تمہارے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ پیش آیا ہے. تو احسان میں یہ تمام معنی ہیں، اور احسان میں جس کو ہم کہتے ہیں نا ایکسلنس یا بہترین پرفارمنس، اس کا مفہوم زیادہ ہے. اسی لیے اسلام کے جو درجے ہیں، اسلام، ایمان اور پھر احسان، جو بہترین اعلیٰ ترین درجہ ہے جس میں اسلام کا حسن سامنے آتا ہے، وہ احسان ہے. اب یہاں پر هل جزاء الاحسان الا الاحسان کا غلط ترجمہ ہوگا احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہوگا. هل جزاء الاحسان یعنی بہترین کوشش، بہترین عمل، بہترین التزام یعنی کمٹمنٹ کی جزا بہترین اجر ہی ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنا بہترین وقت، اپنی بہترین نوجوانی، اپنی بہترین توانائی میرے لیے لگا دی، میرے لیے صرف کر دی، ان کے لیے کیا میں بہترین اہتمام نہیں کروں گا؟ تم نے اپنا بیسٹ دکھایا، میں بھی اپنا بیسٹ دکھاؤں گا تمہیں. تم نے اپنا بہترین کیا، میں بھی تمہیں اپنا تمہارے لیے بہترین چیز رکھوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کو ایکنالج کیا ہے. اور اس طرح جہاں پہلے کہا تھا یہاں لمن خاف مقام ربہ، تو خوف تو پہلا درجہ تھا نا، جس کو خوف آ گیا کہ اس نے اپنے رب کی طرف کھڑا ہونا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. لیکن جس نے کھڑا ہونا تھا اس نے پھر پوری سوسائٹی کی مخالفت کرنی تھی. اس نے اکیلے کھڑا ہونا تھا، اس کا کوئی سپورٹ سسٹم بھی نہیں تھا. یہاں تک کہ جس سے سپورٹ لینی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود انڈر اٹیک ہے. تو آپ کس کے پاس جاؤ گے؟ آپ کے پاس صرف ایک ہی سپورٹ رہ گی، وہ اللہ تعالیٰ ہے، ورنہ سوسائٹی میں آپ کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے. اور یہی ایک طرح کا احسان تھا ان لوگوں کا. تو اللہ نے اس کو بھی احسان کا لفظ
بنا کر سامنے پیش کیا ہے. تو یہ ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اور یہ سوال اس آیت کے آخر میں آ کر اور ان دونوں جنتوں، کیونکہ 2 جنتیں یہاں ہیں پھر 2 جنتیں اس کے بعد ہیں، اور ان دونوں کے درمیان میں اس سوال کو پیش کر دیا گیا ہے. اور میرے نزدیک اس کو درمیان میں رکھنے کی خوبصورت وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ تو پہلی جنت کا کلائمیکس ہے. یعنی یہ سب بتانے کے بعد کہا دیکھا اتنی بہترین کوششوں کی جزا اتنی بہترین چیز ہو سکتی ہے نا. اور یہ اگلی جنتوں کا تعارف بھی ہو سکتا ہے. بہترین کے بدلے میں تمہیں بہترین ہی ملے گا نا. اب دیکھو اس کے علاوہ 2 اور بھی ہیں. تو ایک تسلسل ہو گیا کلام کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کر رہے ہیں تو ہماری بہترین کوشش کیا مقابلہ ہے. میں بہترین نماز بھی پڑھ لوں اور اللہ اس کا بہترین اجر دے، تو اللہ تو اس کا کم ترین اجر بھی دے تو وہ بھی میری بہترین نماز سے کہیں زیادہ ہے. بالکل. تو کیا تقابل ہے میرے احسان اور اللہ کے احسان میں؟ اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرا احسان تو بہت حقیر سی چیز ہے. میرا بہترین عمل، میری ایکسلنس ایک بہت حقیر سی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان اس سے اعلیٰ کوئی چیز ہو نہیں سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک ایکویشن میں ڈال کے، ایک تقابل کر کے ہمارا رتبہ اونچا کیا ہے. تو ہمیں اس کا کتنا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہماری اتنے چھوٹے سے اعمال کو اتنا اونچا مقام دے دیا اللہ تعالیٰ نے، اور کہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اب اس اعزاز کو سمجھنے کے بعد اس آیت کو سوچو فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب اس کا فلیور ایک اور آ گیا، تقریباً پوری طرح ایک اور آ گیا. یعنی اس آیت میں جو احسان، جو نعمت، جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی حرکتوں کو میگنیفائی کر کے جنت کا کوالیفائر بنا دیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا احسان ہے. رائٹ. ویسے استاد آپ نے اس کو پہلی والی جنت کی جو ڈسکرپشن ہے اس کا کلائمیکس بنا کر تھوڑا براڈ کر دیا، لیکن کیا پورے یعنی احسان میں حسن لفظ کا بھی وہ ہے، روٹ دونوں کا سیم ہے. تو یا اس سے پہلے بیویوں کا ذکر تھا جنتیوں کے، رائٹ؟ تو یعنی نزاکت کی، بیوٹی کی، اور اس میں وہی ریفلیکشن ہے جو پیچھے نعمتوں میں ہو رہا تھا. ذات الاکمام کے بعد پھر بیوٹی لانا، اور پھر سمندروں میں بھی انہوں نے یاقوت اور مرجان، یعنی اس میں بھی سیپیوں کے بارے میں، یعنی اس کو اور بیوٹی. اب اس میں بھی یاقوت اور مرجان، اب یہاں یاقوت مرجان. تو آپ کو نہیں لگتا کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان اس بیوٹی کی طرف بھی اشارہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے بالکل. اور یہ بھی کہ اچھا یاد دلایا تم نے کہ جو موتی سمندر کی تہہ میں ہے، پہلے تو وہ آگے جا کر سفر کرنا پڑتا ہے دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر کے، اور پھر مزید آئسولیٹ کرنا پڑتا ہے سمندر کی تہہ تک جا کے. آپ کتنا آئسولیٹ ہو جاتے ہو اس موتی تک پہنچنے کے لیے. جو مسلمان ہوا ہے اس نے پہلے تو اپنے آپ کو اپنے قبیلے سے الگ کر لیا، سوسائٹی سے الگ کر لیا، اور جتنا وہ گہرا گیا اپنے ایمان کی گہرائی میں، اتنا وہ سوسائٹی سے دور ہوتا گیا، اور اس کے لیے اس سوسائٹی میں سانس لینا مشکل ہو گیا. وہ جتنا آپ سمندر کے نیچے جا رہے ہو اتنا آپ موت کی طرف جا رہے ہو، مشکل کی طرف جا رہے ہو، لیکن اصل میں آپ کسی یاقوت اور مرجان کی طرف جا رہے ہو، رائٹ؟ تو ایک تشبیہ پیدا کر دی اس پہلے یاقوت مرجان کی طرف، اور یہاں بھی کأنہن الیاقوت والمرجان. اور یہ ہے وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. اصل میں جنت میں جو چیز ہمیں ملے گی نا، وہ ہمیں دنیا کے کسی عمل کی یاد دلائے گی. ایک تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت کی یہ بھی ہے کہ آپ ایک دفعہ وہ پھل کھائیں گے، اور جیسے ہی وہ پھل کھائیں گے آپ کے ذہن میں وہ نماز آ جائے گی جو آپ نے ایک دن پڑھی تھی. آپ کو بہت نیند آ رہی تھی، آپ پھر بھی کھڑے ہو کے آپ نے نماز پڑھی، اور جس کا پھل آپ کو کھانے کو مل رہا ہے. ایک دن آپ جاؤ گے اور آپ بیوی سے ملاقات کرو گے، اس کو بیوی کو دیکھتے ہی آپ کو یاد آ جائے گا کہ ایک دن آپ نے جو ہے وہ آپ کے سامنے بہت بڑا فتنہ تھا اور آپ اس کی طرف ٹیمپٹ ہوئے تھے، لیکن آپ اس سے ہٹ گئے تھے، اپنے آپ کو آپ نے دور کر لیا تھا. تو آپ کے ذہن میں ایک کنیکشن بنتا رہے گا، جو چیز پہلے ہوئی تھی اور جو اب ہو رہی ہے. وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ. یہ تھا جو ہمیں پہلے رزق میں دیا جا رہا تھا. تو یہ یاقوت مرجان کی جو ڈسکرپشن ہے ان بیویوں کی، اس میں ایک اور چیز بھی بہت اہم ہے. یاقوت اور مرجان جس کو ڈسکور کرتا ہے نا، وہ اکیلا ہی ڈسکور کرتا ہے. ڈائیور جو ہوتا ہے، غوطہ لگانے والا، وہ اکیلا ہی اس کا ایکسپیرینس صرف اسی کو ہوتا ہے کہ اسی نے وہ محنت کی ہوتی ہے اور وہ پھر اس نے نکالا ہوتا ہے شروع میں نا. تو یہ ایک اس کی ایکسکلوسیوٹی ہے اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان، پرائیویسی ہے اس کی، ٹھیک ہے. اور وہ ایک چھپی ہوئی چیز، چھپا ہوا خزانہ ہوتی ہے وہ.
رائٹ. اور اس خزانے کو دنیا نہیں جانتی, وہ صرف ڈائیور اس وقت جانتا ہے. لم یطمثہن لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. رائٹ. اچھا, اب یاقوت مرجان میں ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ بدلتے نہیں ہیں, ان پہ جو ہے وہ زنگ نہیں لگتا, ان کا رنگ نہیں بدلتا, اور ان کی ویلیو ٹائم کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے, کم نہیں ہوتی. یاقوت اور مرجان کی اس طرح قسم کے ہیروں کی ویلیو کم نہیں ہوتی, بڑھتی چلی جاتی ہے اوور ٹائم. رشتوں میں شادی کے پہلے دن بیوی کی بہت قیمت ہوتی ہے, دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن, 4 مہینے, 4 سال, 14 سال, ویلیو کیا ہو رہی ہے؟ ڈاؤن. مارجنل یوٹیلیٹی کم ہوتی جائے. بیوی اور شوہر دونوں. ابھی 2 دن ہوئے ہیں شادی کو, اس کا ٹیکسٹ میسج آیا جلدی اٹھا لو. 14 سال ہو گئے, اس کا ٹیکسٹ میسج آیا, ان الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. فلیور بدل جاتا ہے شادی کا. اگر یہ یاقوت مرجان ہیں تو ان کی اپریشیشن, ان کی ویلیو آپ کے نزدیک ایک تو وہ کانسٹنٹ رہے گی, اور دوسرا بڑھتی چلی جائے گی. اور یہ چیز دنیا کے رشتوں میں ناممکن ہے. دنیا کے سب سے گہرے رشتوں میں ماں اور بیٹے کا رشتہ, اولاد کا اور ماں باپ کا رشتہ, جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں پہ لپک کے, باپ پہ لپک کے نہیں جاؤ نہیں جاؤ نہیں جاؤ. جب آپ 18 سال کے ہو جاتے ہیں تو آپ کیا باپ کو گلے لگا کے کہتے ہیں نہیں جائیں آفس؟ وہ ابسیشن ختم ہو گئی. اب تو بیٹا کہتا ہے بابا میں جاؤں, میں جاؤں, اچھا میں جا سکتا ہوں, نہیں میرے ساتھ بیٹھ کے کھا لو, اچھا آپ جا سکتا ہوں, اچھا آپ جا سکتا ہوں. اب تو وہ اسکیپ کر رہا ہے. تو وہ جو ایک کیمسٹری تھی اس ریلیشن شپ کی, وہ ہوتے 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 بالکل بدل گئی. ایک بچے کو نیند نہیں آتی جب تک وہ گود میں نہ آئے, اس کو چین نہیں آتا جو اس کو کہانی نہ سنا. اب اس کو چین اس وقت آتا ہے, اچھا پاپا آپ اجازت دیں, کافی لمبی بات ہو گئی. اپوزٹ ہو جاتا ہے نا. تو یہی چیز شادی کے رشتے میں ہوتی ہے, یہی چیز بہن بھائی کے رشتے میں ہوتی ہے. لیکن یہاں پر اس شادی کے رشتے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یاقوت اور مرجان سے تشبیہ کر کے ایک اس کے دوام کی بات کر دی. کیونکہ شادی, عام لوگ جو ہے نا شادی میں وہ خوش نہیں ہوتے. شادی وہ ایک شروع میں خوشی کی چیز ہوتی ہے, بعد میں برداشت کرنے والی چیز بن جاتی ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. تو اگر آپ ان کو صرف کہیں کہ وہاں پر تمہارے لیے بیویاں ہوں گی, تو آدمی کے دماغ میں اچھا چلو ہوں گی, وہ پتہ ہے شروع کیسے ہوگا اور ختم کیسے ہوگا, وہ پھر وہ بھی پتہ ہے ہمیں. یہاں کأنہن الیاقوت والمرجان سے اس کی شروعات کی خوبصورتی تھی قاصرات الطرف میں, اور اس کی لانگ ٹرم خوبصورتی ہے کأنہن الیاقوت والمرجان میں.